السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ جہانگیر ترین کے حوالے سے بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے، اور جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، ہمارے خفیہ ادارے کیا رپورٹیں دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں، اور شہباز شریف کی حرکت میں برکت، کاف لیگ والے، یہ سارے جو ہے نا ایک سنیریو بن گیا ہے، جس کے اوپر میں نے کہا آج تھوڑی سی آپ سے بات کریں۔ آج اتوار ہے اور یہ اپریل کا آپ کو پتہ ہے کہ دن چل رہے ہیں، 11 تاریخ ہے 12۔ تو بات یہ ہے کہ جب سے یہ آٹا چور اور چینی چور والی ایک قصہ چلا ہے، ایک تو یہ آپ کو بتائیں کہ کل عمران خان نے ارباب شہزاد کو پھر واپس لے لیا ہے اور اس کو پہلے سے اچھا عہدہ دیا ہے۔ جیسے خسرو بختیار کو عمران خان نے پہلے سے اچھی وزارت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا عمران بڑا اصولی ہے، مجھے ان کے اوپر بڑا عجیب ترس آتا ہے اور غصہ آتا ہے۔ عمران خان سب سے بڑا بے اصول آدمی ہے، اور اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو لو ثبوت یہ لے۔ کوئی شیخ رشید صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتا تھا کہ میں اس کو اپنا چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو نہیں رکھا۔ آپ بتا دیں، یہ ثبوت ہے، میں بطور وکیل آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ عمران خان نے بابر اعوان کے بارے میں ویڈیو کلپ میں پرانے چلتا ہے، بابر اعوان نے عمران کو کیا کہا تھا اور عمران نے بابر اعوان کو کیا کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پھر اب بابر اعوان اس کا مشیر ہے، پھر پارلیمانی مشیر ہے۔ پھر جناب عمران خان نے کاف لیگ والوں کے بارے میں کیا کہا تھا، ڈاکو اور چور۔ تو اب وہ کیا ہے، عمران خان کے بڑے مضبوط وہ بازو ہیں۔ پھر عمران خان نے ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہا تھا، الطاف حسین کے بارے سے لے کے پوری ایم کیو ایم کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا تھا۔ اب وہ عمران خان کے جناب سب سے بڑے چہیتے وہی ہیں، فروغ نسیم، امین الحق، منتیں ترلے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑا ایماندار ہے اور اصول والا ہے، وہ جا کے اپنا عقل کا علاج کروائیں، یہ ذہن سے نکال دیں۔ سب سے بڑا بے اصولی عمران خان سے ہوتی ہے۔ میں نے پہلے ایک آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان جب نعیم الحق کے جنازے میں نہیں گیا تھا، میں نے تب ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان اپنے ریئل کزن جو عرفان، ہمارے عرفان اللہ اور یہ نجیب اللہ جو ایم پی اے تھے بکھر میں، وہ فوت ہوئے، عمران خان جنازے میں نہیں گیا تھا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ نواب آف کالا باغ جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ فوت ہوا، اس کی ایک وجہ عمران خان بھی تھی کہ وہ لڑکیاں لے کے عمران خان گیا اور وہاں پہ سارا کچھ ہوا اور وہ فوت ہو گیا، اور عمران خان اس کو چھوڑ کے آ گیا اور آج تک اس کا پتہ نہیں لیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان اصول والا بندہ ہے، وہ پلیز اپنے ذہن سے یہ نکال دو۔ پہلے میں نے یہ ساری اس لیے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ ہاں اصول والا کوئی بندہ ہے نا تو نواز شریف ہے۔ شیخ رشید منتیں ترلے کرتا رہا ہے کہ نواز شریف مجھے اپنی پارٹی میں شامل کر لو، نواز شریف نے کہا کہ نہیں، آپ کو میں نے نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے مشرف کے ساتھ مل کے جو میرے اوپر کیچڑ اچھالتے رہے ہو، آپ کو میں نے نہیں کرنا۔ کچھ لوگ قابل معافی ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں ہیں، تو انہوں نے نہیں کیا، اس لیے پھر وہ شیخ رشید ادھر چلا گیا۔ تو عمران خان کو جو لوگ ایماندار کہہ رہے ہیں،
جو لوگ اس کو اصول والا کہتے ہیں وہ جا کے پہلے اپنا علاج کروائیں. ٹھیک. اب بات ہے جی جہانگیر ترین کی. میں آپ کو آپ کے سامنے بتاؤں, تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے تو ذرا معافی. جہانگیر ترین نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, پکی بات ہے. جہانگیر ترین نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا, پکی بات ہے. اب جہانگیر ترین عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا سکتا ہے, پکی بات ہے. جہانگیر ترین کے اندر پاور ہے, عثمان بزدار کی چھٹی کرا سکتا ہے, پکی بات ہے. لیکن دوستو اب آگے گیم کیسے چلے گی؟ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ بھی تو ہے نا, اس کو تو آپ نہیں نا نگیٹ کر سکتے. اب اندر کھاتے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین اگر عمران سے ناراض رہتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بنائی تھی, وہ آخر میں کروں گا کہ عمران خان کیا کرے گا, یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا. اگر جہانگیر ترین ناراض ہوتا ہے تو جہانگیر ترین کاف لیگ پلس اسٹیبلشمنٹ, یہ یہاں پہ پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس کے لیے مسلم لیگ نون کو بارگیننگ کرنی پڑے گی. مسلم لیگ کیا بارگیننگ کرے گی؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو آفر ہوگی کہ مرکز لینا ہے یا صوبہ لینا ہے. نون لیگ کو ایک چیز لو, کیونکہ اس وقت اگر نارمل حالات ہوں نا, عمران خان کی حکومت جائے تو نون لیگ کی ہی پنجاب میں حکومت بنتی ہے اکثریت کی وجہ سے, اور مرکز میں بھی وزارت عظمیٰ شہباز شریف کو ملے گی اکثریت کی وجہ سے. لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. جہانگیر ترین بھی اس بات پہ مان جائے گا لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. اب یہ جو کھچڑی ہے نا وہ پک رہی ہے. اب کھچڑی بانٹی کیسے جائے گی, تقسیم کیسے ہوگی, یہ چیزیں تیار ہونی ہیں. اب دیکھیں مسلم لیگ نون کس طرح سے ڈیل کرتی ہے. بظاہر تو مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اس کو صوبہ مل جائے, ان کی پرائرٹی صوبہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس لیے کہ جو اگر وہ وزارت عظمیٰ چاہیں گے تو وہ صرف اسلام آباد ان کو ملے گا, بس. وزارت عظمیٰ میں اسلام آباد ہے, کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی, اور بلوچستان میں آزاد, اور پھر پنجاب بھی رہ جاتا ہے نا. مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب نہیں چھوڑنا چاہتی, لیکن کاف لیگ والے جو ہیں پرویز الہی صاحب, وہ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہیں کہ وہ وزارت یہ چیف منسٹری کے لیے وزیر اعلیٰ وہ بننا چاہتے ہیں, ان کا ماحول بھی ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوگی کہ جی نون لیگ کو کیا کیا جائے. نون لیگ کو وزارت عظمیٰ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ دے بادل نخواستہ, لیکن اصل میں اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے, کیونکہ عمران خان کی پالیسیوں سے, عمران خان کے کام سے اسٹیبلشمنٹ بھی مطمئن نہیں ہے, 80% عوام بھی مطمئن نہیں ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ود ان پارٹی تبدیلی آئے, لیکن ود ان پارٹی کی تبدیلی میں جو ہے وہ جہانگیر ترین رکاوٹ بنے گا, کیونکہ ادھر ود ان پارٹی اگر تبدیلی کی جائے تو شاہ محمود قریشی کا نام آتا ہے,
تو اس کے لیے پھر جہانگیر ترین نہیں مانتا۔ تو یہ کھچڑی جو ہے نا عجیب سی پک رہی ہے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا، کہ جو میں نے کہا تھا کہ بتاتا ہوں۔ عمران خان جس کو آپ اصولی کہتے ہیں اور بڑا ایماندار کہتے ہیں، اس نے جہانگیر ترین کو کہنا ہے کہ جہانگیر ترین تمہارے پاؤں کہاں ہیں، میں تمہارے پاؤں پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ نہ کرو۔ کیونکہ سارا کچھ یہ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے لیے تو کی ہے۔ وہ پاگل ہے کہ تھوڑی سی اس کی کے لیے وہ کر جائے، اس کے اندر کوئی انار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو شیخ رشید، کاف لیگ، بابر امان سب کی مثالیں دے دی ہیں۔ اس لیے آخری عمران خان کہے گا جہانگیر بتاؤ تمہارے پاؤں کہاں ہیں، میں نے تمہارے پاؤں پڑھنا ہے، تمہارے پاؤں پکڑنے ہیں، تمہارے پاؤں دبانے ہیں۔ یہ وہ کرے گا۔ بہرحال کھچڑی تیار ہو رہی ہے، تھوڑی سی اور صورتحال واضح ہوتی ہے تو آپ سے انشاءاللہ اگلی ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔